کہ بعض باتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وضاحت طلب ہوتی ہیں، تو وضاحت طلب جو باتیں ہوتی ہیں تو ان کو وضاحت کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مستعان حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ مستقل بذات استعانت جس سے طلب کی جاتی ہے، مستقل بذات مدد کرنے والی ذات، مستقل بذات مستعان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ بہرحال اسی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان بندوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور اسی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کا نظام جو چلایا ہے وہ اسباب کے تحت چلایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک دوسرے کا ہمیں محتاج کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف ہمیں بڑھنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے، دوسروں کو مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مدد ہم سے کوئی طلب کرے ہم اس کی مدد کریں، اور ہم دوسروں سے بوقت ضرورت اپنی مدد چاہ بھی سکتے ہیں، استعانت چاہ سکتے ہیں، استعانت ان سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال حقیقی دیکھیں نا، وہ جو اسباب بنتے ہیں نا، مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک شخص سے آپ حکیم کے پاس گئے ہیں، کسی طبیب کے پاس گئے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس کے پاس آپ گئے، اس کو آپ نے اپنا مرض بتایا ہے کہ میرا یہ مرض ہے، میری یہ بیماری ہے، تو اس نے آپ کو کچھ بھی دیا ہے، کچھ انجیکشن دیا ہے، کچھ گولی ٹیکا، کچھ بھی اس نے کیا ہے، تو اب آپ کو مل گئی ہے شفا، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دی ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر شخص کے ذہن کے اندر جو ہے نا یہ بات یہی ہے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بالخصوص جو مومن مسلمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر۔ شفا کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ لیکن ذریعہ کیا بنا ہے؟ ذریعہ ڈاکٹر بنا ہے، ذریعہ یہ گولی ہے، ٹیکا ہے، انجیکشن ہے، کچھ بھی ہے، یہ ذریعہ بنا ہے۔ تو اس سبب کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، اور اس میں قرآن اور سنت گواہ ہیں اس بات کے اوپر، یعنی قرآن اور سنت کے اندر اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات اقدس جس وقت آئے تھے حضرت مریم کے پاس، سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرا، آپ کے پاس آئے تھے، کیا کہا تھا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ اب بیٹے عطا کرنے والی ذات، اولاد عطا کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن حضرت جبریل کیا بنے؟ سبب بنے نا، حضرت مریم کے پاس آئے، سبب بنے، پھونک لگائی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو مجھے بتائیں کہ بیٹا دینے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، لیکن اسی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسباب کے ساتھ اس کائنات کو جوڑا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان اسباب کے اندر اثر رکھا ہے، لہٰذا ان اسباب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کہتے ہیں نا کہ کسی نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی کو بیٹا دیا ہے، کسی کو بیٹی دی ہے، کسی کو کوئی کام ہوا ہے، اسی طریقے سے کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی پھونک سے، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے تعویذ سے، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی دعا سے آپ کو شفا ملی ہے، آپ کا کام ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کام کی نسبت ان کی طرف کر سکتے ہیں۔ کہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس نے مجھے شفا دی ہے، بالکل اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے مجھے بیٹا عطا کی، اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے مجھے یہ نعمت عطا کی، اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے میرا یہ بگڑا ہوا کام سنوار دیا ہے۔ بہرحال چونکہ ان باتوں کی ہم اس کی کھلی اجازت اس لیے نہیں دیتے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں نا جو چیزیں اس طرح ہیں کہ انسان کو دوسری طرف لے جائیں اور انسان کو ان باتوں کی وضاحت کرنی پڑے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو، عام عوام کو ایسے الفاظ ہی سکھانے چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کو استعمال کریں تاکہ بعد میں وہ کسی ڈاؤٹ کے اندر عام لوگ بھی اور وہ خود بھی مبتلا نہ ہوں۔ بس یوں کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عطا کی ہے، اس بندے کے وسیلے سے، اس بندے کی دعا سے، اس بندے کی کوشش سے، اس بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دی ہے، یہ بہتر الفاظ ہیں۔ تو پھر میں اپنا وہ جملہ دہراتا ہوں، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے، لیکن اسی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مشکل حل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا ہے،
اپنے بندوں کو اللہ نے پاور عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دعائیں سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس نے مختلف انوینشنز ہوئی ہیں، ایجاد اس نے کیے، اپنے ذہنی جو اس کے کمالات ہیں ان کا ظہور ہوا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اشیاء کو آپ علم کس طرح بناتے ہیں یہ طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے آپ کس طرح کشید کرتے ہیں، علم کس طرح کشید کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے آپ دوائیں کس طرح کشید کرتے ہیں، ان کا مطالعہ، یہ ساری جو باتیں یہ عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حقیقی طور کے اوپر مدد کرنے والا، حقیقی طور کے اوپر شفا دینے والا، عطا فرمانے والا، نافع زار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن جو دوائیں ہوں، میڈیسن ہوں، اشیاء ہوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، وہ سبب بنتے ہیں، لہٰذا ان اسباب کی طرف نسبت کرنا درست ہے۔ اس معنی کے اندر آپ بندوں کو بھی مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، بندوں کو مددگار کہہ سکتے ہیں، بندوں کو عطا کرنے والا کہہ سکتے ہیں، بندوں کو داتا کہہ سکتے ہیں، مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، غریب نواز کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں۔ بہرحال سوچ سمجھ کے آپ وہ جو پوسٹ کریں، آپ جو گفتگو کریں سوچ سمجھ کے کریں، مجھ سے پوچھ لیا کریں، کسی اور عالم دین سے جو مقامی بندہ کچھ چیز آتی ہے۔ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر آپ ایک بات کریں گے تو وہ کتنا آگے تک چلی جائے گی، اور پھر بندہ جتنا وضاحتیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا سچ آتا ہے یا اصل بات آتی ہے تو